بچوں کو گھر بیٹھے جو انفارمیشنز ہیں وہ ہم پہنچا سکیں، اور انفارمیشنز بھی صرف وہ نہیں کہ جو ہم آپ سمجھیں کہ ہم آپ کے ساتھ صرف ایک ہمیں جو سنی سنائی بات ہو اس پہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں، نو، جو ہمیں بالکل ایک آپ کہہ لیں کہ ٹرو اسپرٹ کے اندر یا جو اس کے اندر ایک اوتھینٹک چیز ہمارے پاس آتی ہے وہ آپ کے ساتھ ہم لوگ شیئر کیا کریں۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنے ریجنل آفیسز ہم سب لائیو سیشنز کرتے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں، بچوں کو جو ان کے سوالات ہیں ان کے جواب بھی پراپر دے سکیں، اور اس کے علاوہ ان کے جو بھی مسائل ہیں وہ ہمارے سے شیئر کریں، اور ان کی جو کیوریز ہیں اس کا بھی ہم لوگ زیادہ سے زیادہ جلدی رسپونڈ کر کے ان کے مسائل کو ہم لوگ حل کر سکیں۔ اچھا جی، پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ یونیورسٹی نے جو ہے وہ ڈیٹ جو آپ کے ایڈمیشن سپرنگ 2025 کے بہار 2025 کے جو ایڈمیشنز ہیں ان کی ڈیٹ کو دوبارہ ایکسٹینڈ کر دیا ہے، لیکن یہ او ڈی ایل پروگرامز ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ آپ نے بہت دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کو آگے شیئر بھی کرنا ہے، صرف خود نہیں سننا سمجھنا ہے، اس کو آگے بھی شیئر کرنا ہے لوگوں کے ساتھ۔ یونیورسٹی نے جو ڈیٹ تھی اس کو دوبارہ سے ایکسٹینڈ کر دیا ہے، جو نیکسٹ ڈیٹ آئی ہے دیٹ از 10 اپریل 2025، ٹھیک ہے؟ یعنی 10 اپریل 2025 تک آپ کے جو ڈیٹ ہے ایڈمیشن کی وہ دوبارہ سے ایکسٹینڈ ہو چکی ہے، اور یہ او ڈی ایل پروگرامز کی ہے۔ او ڈی ایل سے مراد یہ کہ اس کے اندر آپ کا میٹرک، ایف اے، آپ کا بی اے، آپ کا ایسوسیٹ ڈگری، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کے بی ایس کے او ڈی ایل موڈ کے جو پروگرامز ہیں سارے وہ اس کا پارٹ ہوں گے، اور اس میں فریش اور کنٹینیو تمام اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اس کے اندر انکلوڈ ہیں۔ اور یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ یونیورسٹی نے 10 اپریل تک اس کی ڈیٹ جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دی اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے، تاکہ آپ کا جو 6 ماہ کا جو ایک پورا ٹائم پیریڈ ہے وہ ویسٹ کیے بغیر آپ اس کو کنٹینیو کر سکیں۔ اور یہ تھوڑی لیٹ فی کے ساتھ ہوئی ہے، بہت سارے لوگوں کے ہمیں سوال آتے بھی ہیں، لوگ پوچھتے بھی ہیں۔ یہ لیٹ فی جو ہے یہ منیمم چارجز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ اپنا 6 ماہ کا پیریڈ ویسٹ کرنے سے بیٹر ہے کہ آپ وہ منیمم فی پے کر کے اور اپنا یہ جو بھی آپ کا ڈیوریشن ہے اسٹڈی کا آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی گیپ۔ یہ تھی جی ایک بڑی ہی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کہ یونیورسٹی نے دوبارہ سے جو آپ کی جو لیٹ فی تھی جو آپ کی جو ڈیٹ تھی اس کو ایکسٹینڈ کیا ود منیمم لیٹ فی، تاکہ بچے اپنا جو پروگرام ہے اس کو کنٹینیو کر سکیں، اپنا اسٹڈی پیریڈ جو ہے اس میں گیپ آنے سے بیٹر ہے اس کو ٹائملی اس کو گو تھرو کریں۔ اچھا، یہ تو آپ کو ہم نے بتا دیا کہ یہ ہمارے بہار 2025 کے جو ایڈمیشنز ہیں یہ ان کی بات ہو گئی۔ جو ہمارے سیمسٹر آٹم 2025 جیسے بہار کے داخلے کھلے تھے جو ابھی تک کنٹینیو ہے، جس کی میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 10 اپریل تک اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوئی ہے، اسی طرح جو آپ کے آٹم 2025 یعنی جو آپ کا نیکسٹ خزاں کا جو سیمسٹر آ رہا ہے اس کے بھی داخلے جو ہیں وہ 1 جولائی 2025 سے سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر بھی جس طرح اس بار یونیورسٹی نے پالیسی لانچ کی تھی کہ تمام پروگرامز کے ایڈمیشنز ہیں وہ ایک ساتھ سٹارٹ ہو گئے تھے، تو اس کے بھی انشاءاللہ اسی طرح ہوں گے کہ آپ کے تمام جو پروگرامز ہیں اس کے داخلے جو ہیں وہ کنٹینیو اس کے اندر ہو جائیں گے، اور آپ جو بچے اس سیمسٹر کے اندر یا یہ جو ہمارے پاس بہار 2025 کا پروگرام گیا اس کے اندر نہیں انرول ہو سکے وہ پھر یہ جو 1 جولائی سے ہمارا جو نیکسٹ فیز سٹارٹ ہونے جا رہا ہے سیمسٹر آٹم 2025 کا، اس کے اندر اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور چیز میں بتاتی چلوں کہ بہت سارے بچے ابھی بھی ریسنٹلی ہمارے پاس جب ہمارا فی کنسیشن کا جو ٹائم ڈیوریشن تھا اس کی ہم نے میٹنگ بھی کر لی، اس کے ہمارے بچوں کے جو چلان فارمز نکلنے تھے، جن بچوں کو جتنا ویو آف ہوا اس کے اکارڈنگلی جو نکلنا تھا وہ بھی سب ہو گیا، ٹھیک ہے؟ بچے ہمارے پاس بعد میں بھی آئے کہ ہمیں جو ہے فی کنسیشن دی جائے، جبکہ ہمارا بجٹ بھی اس کے اکارڈنگلی جو تھا وہ تمام اسٹوڈنٹ میں ڈسٹریبیوٹ ہو چکا تھا۔ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جیسے ہی آپ کے آٹم 2025 کے ایڈمیشن سٹارٹ ہوتے ہیں آپ نے فوراً سے ہی جن بچوں نے فی کنسیشن کے لیے جو آنورڈ اگلے سیمسٹرز میں چلے گئے ہیں وہ اپلائی کر لیں، تاکہ آپ ٹائم ویسٹ کیے بغیر آپ اس کو کنٹینیو کر لیں۔ بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اور ایون ہم لوگ اس کے اوپر سیشن بھی کرتے ہیں فی کنسیشنز کے اوپر، جو ہماری اسکیمز ہیں جن کے تھرو ہم بچوں کو فی ویو آف کرتے ہیں اس کے اوپر بچوں کو گائیڈ کیا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے، لیکن وہ اس کو اتنا اٹینٹیو ہو کے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور اپنا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو گزار لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آتے ہیں جبکہ وہ ایلیجیبل کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس بار آپ نے کیا کرنا ہے، 1 جولائی جیسے ہی ایڈمیشن اوپن ہوں گے آپ نے جولائی میں ہی آپ نے اپنا جو ہے وہ فی کنسیشن جو بچے لینا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ لوگوں نے اپلائی کر دینا ہے۔
اچھا جی، اس کے علاوہ نیکسٹ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو فیس ٹو فیس کے جو ایڈمیشنز ہیں، آپ کے صرف اور صرف او ڈی ایل پروگرامز کے فریش اور کنٹینیو اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشنز اوپن ہیں، جن کی ڈیٹ 10 اپریل ہے. لیکن جو آپ کے فیس ٹو فیس کے ایڈمیشنز ہیں وہ کلوزڈ ہو چکے ہیں، اور ان کی لاسٹ ڈیٹ تھی 25 مارچ ود لیٹ فی تھی، وہ انہوں نے کلوز کر دیا. اب آپ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے، نہ وہ ابھی آفر ہوں گے. اب وہ آفر ہوئے بھی تو وہ نیکسٹ جو آپ کا جولائی کے اندر سیمیسٹر خزاں آ رہا ہے اس کے اندر آفرنگ ہوگی اس کی. اور ایک اور ادر امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے، آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو ہم آپ کے جو نیکسٹ فیز 2 جو ہے اس کے ایگزامز بھی سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں فرام 7 اپریل 2025 سے، اور وہ آپ کے سیمیسٹر آٹم 2024 کے ایگزامز ہیں. اس میں آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز یہ بتاتی چلوں، بچے جو ہیں اپنا سینٹر چینج کرانے کے لیے یونیورسٹی نے ٹائم پیریڈ دیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس میل کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں واٹس ایپ کے تھرو اپروچ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کا جو حل ہے سینٹر چینج کرانے کا، ویسے تو جو میں اس کی ڈیٹ ہے وہ بھی بتا دوں، وہ ہماری ہے 19 مارچ سے لے کے 27 مارچ، ٹھیک ہے، لاسٹ ڈیٹ ہے. اور اس کے اندر اس ٹائم پیریڈ کے اندر اپنا سینٹر جو ہے وہ چینج کرا سکتے ہیں. اور اس کے لیے جو آپ کہہ لیں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سی ایم ایس پورٹل کے تھرو اس کو اپلائی کرنا ہے. بچے وہی جیسے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ہمارے پاس جو اپروچ کر رہے ہیں وہ اپلیکیشن لے آتے ہیں، وہ ہمارے پاس جو ہے وہ واٹس ایپ نمبر پہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اورلی کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ ہمیں بتا دیں ہم نے کیا کرنا ہے، ای میل کریں. یہ جو آپ کا جو ایگزام سینٹر چینج کرنے کا پروسیجر ہے وہ آپ کا ہوگا تھرو سی ایم ایس پورٹل. اس کے علاوہ کوئی وے آؤٹ نہیں ہے کہ آپ کا جو ایگزام سینٹر ہے وہ چینج ہو سکے. اور اس میں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے سی ایم ایس پورٹل پہ جانا ہے، آپ نے اپنے ایگزام سینٹر کی جو آپشن ہے اس پہ جا کے آپ نے اپنے جو ویلڈ ڈاکومنٹس ہیں ان کو اپلوڈ کرنا ہے. وہاں پہ اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کو اپلیکیشن کی جو ہے وہ اپروول آئے گی. اپلیکیشن کی اپروول کے بعد دین یو ہیو ٹو ڈپازٹ دا فی، جو بھی جتنی بھی فی یونیورسٹی نے رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے اتنی پہلے آپ نے فی ڈپازٹ نہیں کرانی. جب تک آپ سارا پروسیس نہیں کر لیتے تب تک آپ نے جو ہے آپ کا ایگزام سینٹر چینج نہیں ہوگا. میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتی چلوں کہ ہمارے جو ایگزام سٹارٹ ہو رہے ہیں فیز 2 کے، دیٹ از گوئنگ ٹو بی اسٹارٹ فرام 7 اپریل 2025. اور یہ سیمیسٹر آٹم 2024 کے ایگزام ہے فیز 2 کے. اور اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ بات، رول نمبر سلپس کا بچے اتنا زیادہ خیال نہیں رکھتے، ٹھیک ہے. بچے سمجھتے ہیں کہ جی ہم ایگزام دینے آ گئے، اٹس انف. نو، جب تک آپ کے پاس رول نمبر نہیں ہوگی، رول نمبر سلپ آپ کے پاس نہیں ہوگی، اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتایا ہے. آپ اپنے جو آپ کی موبائل ایپ ہے وہاں سے بھی آپ اس کا پرنٹ نکال سکتے ہیں، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کا پرنٹ نکلوا لیں آپ. اس کے علاوہ آپ سی ایم ایس پورٹل کے تھرو بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں سے بھی آپ اس کا پرنٹ نکلوا سکتے ہیں. تو کائنڈلی جو آپ کی رول نمبر سلپ ہے اس کو بالکل نیٹ اینڈ کلین آپ لوگوں نے جو ہے وہ ایگزام سینٹر کے اندر لے کے جانا ہے. ایک اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی ہی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، واٹس ایپ جو ہم لوگوں نے نمبر جو بنایا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے ہم لوگوں نے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ ہمارے سے وہاں پہ کمیونیکیٹ کریں اور ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈیل کریں اس کے اوپر. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہمارے جتنے بھی یہاں پہ آفیشلز ہیں وہ آپ کو رسپونڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی جو کیوریز ہیں ان کا حل بھی نکال رہے ہوتے ہیں. ان کیس اگر وہاں بھی آپ کا حل نہیں نکل رہا ہوتا تو آپ ریجنل آفس کائنڈلی ہمارے پاس وزٹ کر لیں. اور وزٹ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ آئیں گے اور آپ کے مسئلے کو سنیں گے اور اس کو ہم لوگ ٹائملی حل بھی کریں گے. دوسرا میں ایک اور چیز کی بھی اناؤنسمنٹ کرتی چلوں کہ آپ کو پتا ہے کہ جو سوشل میڈیا کے تھرو جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ہمارے سے کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم سے انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں، ہمارے گروپس بنے ہوئے ہیں میٹرک، ایف اے، بی اے، بی ایڈ، بی ایس اور یہ پی جی پروگرامس کے، ٹھیک ہے. ایون ایل ایم ایس کو بھی ظاہری سی بات ہے، ایل ایم ایس تو بہت ہمارا مین کمپوننٹ ہے جس کو ہم لوگ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو کائنڈلی کیپ ان مائنڈ کہ بچے جو ہیں وہ اس چیز کو جو ہم گروپس کے اندر انفارمیشن شیئر کر رہے ہوتے ہیں اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، اس کو ضرور دیکھا کریں. اور انسٹاگرام ہو گیا، فیس بک چینل ہو گیا، یہ ہمارے تمام وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں جس کے اندر ہم لوگ اپڈیٹڈ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ شیئر کرنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ گھر بیٹھے اس سے فائدہ اٹھائیں تاکہ آپ کو کوئی بھی ہرڈل نہ ہوئے، آپ تک غلط انفارمیشن نہ آئے. اور جو آپ کی اسائنمنٹس ہیں، ابھی تک بچے کالز کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کو پتہ دیا گیا ہوتا ہے اس پہ ٹائملی اسائنمنٹس اپنی بھجوایا کریں. اور اگر اپلوڈ کرنی ہے تو اس کو بھی ٹائملی اپلوڈ کیا کریں، کیونکہ ظاہری بات ہے ٹیوٹرز کو بھی ایک لمیٹڈ
آپ کہہ لیں کہ وے تک جو ہے وہ ایکسیسیبلٹی ہوتی ہے. اس کے بعد ظاہری سی بات ہے کہ ٹیوٹرز بھی جو ہیں وہ اگر آپ بھیجیں گے بھی یا اگر آپ کہہ لیں پورٹل بند ہو گیا تو وہ اس کی پنچنگ یا مارکس نہیں لگا سکیں گے. سو کیپ ان مائنڈ کہ یہ جو تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہوتی ہیں ان کو اچھے سے سمجھا کریں. اور میرا خیال ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے تھرو میرا خیال ہے صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر ہمارا اسٹوڈنٹ ہے. تو جو بچے جاب کرتے ہیں جیسے ہم لوگ جاب کر رہے ہیں ہم یہاں سے پڑھ بھی رہے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت اچھا ایک پلیٹ فارم ہے جو یونیورسٹی نے ہمیں دیا ہے. بہت زیادہ ہیکٹک نہیں ہے, صرف کیا ہوتا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا اٹینٹیو ہو کے چیزوں کو سمجھنا ہوتا ہے اور اس کے سسٹم کو سمجھنا ہوتا ہے. اس کا سلیبس جو ہے میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے کہ ہمارا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو سلیبس ہے وہ اتنا ڈیپ سلیبس ہے, اتنا اوتھینٹک سلیبس ہے کہ آپ صرف اس کو ایک بار گو تھرو کر لیں گے تو میرا خیال ہے کہ وہ آپ کے لیے ایک بار گو تھرو کرنے میں کافی ہوگا. تو کائنڈلی جو ہے یہ ہمارا آج کا سیشن تھا. اس کو دھیان سے آپ نے جو بچے رہ گئے انہوں نے سننا بھی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے اس کو سمجھنا بھی ہے, آگے شیئر بھی کرنا ہے کیونکہ آپ اس کو شیئر کریں گے تو کسی کا بھلا ہوگا, وہ صدقہ جاریہ میں چلا جائے گا. اور آج جو ہے 27ویں کی جو رات ہے اس کے اندر آپ نے ہم سب کو اسپیشل یاد رکھنا ہے اور آپ بھی تمام سننے والے ہمارے تمام اسٹوڈنٹس اور جتنے لوگ ہمیں جانتے ہیں ہم سب کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اس پیارے مہینے کے صدقے جو آسانیاں پیدا کریں اور آپ کے تمام مسائل کو دور کریں اور اللہ تعالیٰ کسی کے صدقے ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں اور ہمیں بار بار ایسے جو ہیں وہ لمحات اور ایسے جو ہیں وہ نیک مہینے جو ہیں ان میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. یہ تھا ہمارا آج کا سیشن جی. نیکسٹ آنے